علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، مشرق اور مغرب کی انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب تمام اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مشیران خلافت اور ضرورت پڑنے پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے مشورہ لیتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، مشرق اور مغرب کی انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے، اور خدائی لشکر ایک طرف اقصی مشرق تک اور دوسری طرف انتہائی مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں، اور مجاہدین کی آبدار تلواریں خدا کی توحید کو دنیا کی گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، قیروان، سیکا، یہاں تک کہ چین تک آپ کی زمانہ میں فتح ہوئے۔ دوسرے مدائن اور عراق، خراسان، حواز سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، نہ آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل و خوار ہوا، اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمان میں پہنچائیں۔ آپ کو زمانہ کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، ان قریب میرے امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں سلطنت پورے دنیا میں پھیل گئی، جہاں تک کہ اس وقت بھی مجھے دکھائے گی۔ اولیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کاموں کا اجرا فرمایا، جن میں سے چند کہ بیت المال سے معذرین کے وظائف مقرر فرمایا، تکبیری آواز نیچے رکھنے کا حکم دیا، تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کیا، جمعہ کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، زمینوں پر مالکانہ حقوق کی پروانوں کا اجر فرمایا، بیت المال کی اونٹوں اور گھوڑوں کی چرنے کے لیے چراگاہوں کا بندوبست کیا۔ اسی طریقے سے دارالقضاء کے لیے علیحدہ عمارات تعمیر فرمائیں، یعنی کورٹ ہمارے یہاں جیسے سپریم کورٹ وغیرہ ہے اس قسم کی، اور جج مقرر کیے۔ بیت المال، مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں۔ جدہ کی بندرگاہیں اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی، جگہ جگہ ضرورت کی تحت سڑکیں اور پل تعمیرات کروائے۔ اسلام میں اول وقت عام مسلمانوں کے لیے روما کا کنواں خریدا، اور پھر اسلام میں اول مہاجرین ما اہل و یال فی سبیل اللہ کے ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے فرمایا، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کیا، جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدائیں، بحری افواج قائم کیے، اور بحری فتوحات بھی آپ کی عہدے میں ہوئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے ہیں۔